سائے کی سنلائی والی لڑکی۔ وینس شہر میں ایک بہت پرانا بازار تھا۔ یہاں کی گلیاں بہت تنگ تھیں اور سورج کی روشنی وہاں کم ہی پہنچتی تھی۔ ہر گھر کے باہر رنگین کپڑے سوکھنے کے لیے لگے ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس بازار میں ایک جادوگرنی رہتی ہے، وہ کپڑوں کو سورج کے سائے سے سنلتی ہے۔ بچے اس کی کہانیاں سنتے تھے اور رات کو سوتے وقت ڈر جاتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب سچ ہے یا جھوٹ۔ علیزے نام کی ایک 10 سال کی لڑکی تھی۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ وینس میں رہتی تھی۔ علیزے بہت شرارتی اور جرأت مند تھی۔ اس کے کالے بال ہمیشہ بکھرے ہوتے تھے۔ اس کی بھری ہوئی پوشاک ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے پھٹی ہوتی تھی۔ علیزے کے دادا کا نام سفیان تھا۔ وہ ایک بزرگ اور حکیم آدمی تھے۔ انہیں شہر کی ہر چھوٹی بڑی بات کا علم تھا۔ بازار میں ایک خالی سا دکان تھا جہاں ہاتھ سے سنلائی کی جاتی تھی۔ یہاں کام کرنے والی ایک لڑکی تھی جس کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ بہت خاموش تھی اور کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اداسی نظر آتی تھی۔ ایک دن علیزے نے دیکھا کہ زنیرہ کے کپڑے بہت عجیب تھے۔ انہوں پر کالے سائے سی ہوئے تھے، جیسے کوئی سائے ہی ایک تار ہو۔ علیزے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ سفیان نے بتایا کہ یہ قدیم فن ہے جسے صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے دل میں رنج و الم ہو۔ زنیرہ بہت غریب تھی۔ اس کے والدین اسے یتیم خانے میں چھوڑ گئے تھے۔ وہ اپنے غم کو سنلائی کے ذریعے کپڑوں میں بند کرتی تھی۔ ہر کپڑا جو وہ سنلتی تھی اس میں اس کے سائے کی سنلائی ہوتی تھی۔ علیزے اس معاملے میں زیادہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ زنیرہ کے دکان میں جانے لگی۔ پہلے تو زنیرہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی تھی، لیکن علیزے کے پیار اور ہمدردی سے وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ علیزے نے زنیرہ سے دوستی کی۔ وہ اسے اپنی خوشبختی کی کہانیاں سناتی۔ وہ اسے ہنساتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ ایک دن علیزے نے زنیرہ سے پوچھا کہ تم سائے کی سنلائی کیوں کرتی ہو؟ زنیرہ نے رونتی ہوئے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ میرے والدین نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں بہت بدقسمت ہوں۔ علیزے نے اسے سمجھایا کہ ہر انسان خوبصورت ہے۔ غم صرف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ہم انہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے غم کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں تو وہ کم ہو جاتے ہیں۔ علیزے نے زنیرہ کو اپنے دادا سفیان کے پاس لے گئی۔ سفیان نے زنیرہ کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسے لکھنا پڑھنا اور نئی سنلائی کی تکنیکیں سکھائیں۔